اچھا سر، میں یہ جو پہلا سوال آپ سے کیا تھا میں اس کو دوبارہ تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج کے حوالے سے ہم آپ کی یادیں جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں طالب علم بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہیں، دیگر گورنمنٹ کالج سے جڑے سارے لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ کا ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کا جو خاکہ ہے اس کے اندر آپ کی جو وہ ایک شریر طالب علمانہ انداز بھی ہے کہ آپ اساتذہ کے ہاتھ نہیں آتے تھے، اور اساتذہ سے آپ کی جو ہے وہ ادبی نوک جھوک یا کسی کچھ اختلافات ہوتے تھے. تو نذیر صاحب نے اس آپ کلاسز سے پھر اس طرح جو ہے وہ ذرا کلاسز اٹینڈ کرنے کی بجائے جو ہے اپنے ویسے تخلیقی سرگرمیوں میں جو وہ مصروف رہتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا پھر اس سلسلے میں جو اٹھنا بیٹھنا اس کے حوالے سے کوئی آپ تجربہ اگر شیئر کرنا چاہیں. یہ کلاسز میں سے تو ہمیں نکال دیا جاتا تھا. اصل میں وہ ہم استادوں کو ذرا تنگ کرنے کے لیے تھوڑا کسی تلفظ پہ بحث، کسی چیز پہ بحث، ایسے ہی. تو وہ ہمارے پروفیسر صاحب تھے، وہ بولتے تھے اس نے رسی کا سرا پکڑا. تو ہم کھڑے ہوئے، یہ رسی کا سرا نہیں ہوتا، رسی کا سرا ہوتا. تو وہ بہت غصے میں آئے. تو میں نے کہا جی دیکھیے سر کا مطلب راز ہوتا ہے اور اس کی جمع اسرار ہے، اور سر کا مطلب جہاں چیز شروع ہوتی ہے، تو اس لیے رسی کا سرا ہوگا. نکل جاؤ میری کلاس سے. اس کو نکال دیا. پھر اسی طرح اور پروفیسروں کی چھوٹی موٹی سے ہوتی تھی. باقی ڈاکٹر صاحب کا تو میں نے ایک پورا آرٹیکل لکھا تھا ان پہ، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ان کے تھا بھی بڑا کلونیل اس کی وہ تھی جو گورنمنٹ کالج میں جو ریپوٹیشن وہ بڑی کلونیل تھی کہ بھائی اسنوبری اور بہت اسٹائل اور اس کے کچھ سی ایس ایس کرنا ہوتا تھا لڑکوں میں، تو اس اسنوبری کی اور ڈسٹنسنگ اور اس طرح کی چیز تھی، یعنی کلونیل بہت. اب انگریزی بولنا کہ بھائی آپ ہم سینٹرل ماڈل سے آئے تھے، تو وہ ہمیں بھی پوچھتا ہے بھائی ہوا یوز کرنا، تو میں اسے جواب نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ہمیں عادت نہیں انگریزی بولنے. تو اس طرح کا ماحول تھا کہ بڑا انگریزوں والا تھا. وہاں بیٹھے ہوئے کہتے بڑی اتفاق سے کوئی سیمینار تھا جس میں میں فرسٹ ایئر میں چلا گیا. تو میں نے کہا مجھے بھی پڑھنے دیں یا کچھ کرنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں فرسٹ ایئر کا بندہ نہیں آ سکتے، اس کو اجازت ہے. جونیئر کا کوئی فنکشن. تو وہ کیانی جو تھا ایم آر کیانی کا بیٹا تھا، ہارون کیانی، وہ سیکرٹری تھا اس کا. تو میں اس کو جانتا. تو میں نے کہا یار مجھے بھی دے دو ٹائم. تو اس نے کہا اگر کوئی ٹائم بچ گیا تو میں تمہیں دے دوں گا ٹائم. وہ بچ گیا، میں نے پڑھ دیا. وہ اتفاق سے مجھے پہلا پڑھنے کا پرائز دے دیا. اب بڑے بڑے وہاں سینئر لوگ بیٹھے لوگ تھے جو پڑھنے والے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہمیں کینٹین میں چائے بنانے چاہیے. وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ کھسک گئے انسان. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ ادھر بھاگ گیا. دیکھا تو ایک بندہ ہے اس نے بڑے بال رکھے ہوئے اور نکر پہنی ہوئی ہے، بنیان پہنی ہوئی ہے. وہ آگے مجھے بڑی بت کر کے کہا کاکا تو ایتھے کیا رہے ہیں؟ تیری دیر اندر کلاس ہو رہی تو چائے پی جا رہے تھے. میں بڑا پریشان. میں نے کہا بھائی یہ تو انگریزوں کا کالج ہے، وہ یہ اس طرح کوئی کون بنتا ہے؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، لے گئے. اندر پروفیسر صاحب پڑھا رہے تھے. کہنے لگے بھائی وہ منڈا تھوڑا باہر چاہ پی رہے تھے، تھی اندر کلاساں پڑھائی جا رہے ہو. کمال آدمی ہے، پروفیسر سے بھی بڑا بہتر کر. تو میں بیٹھا تو میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا یار یہ کون بندہ تھا؟ بھائی ڈاکٹر نذیر پرنسپل آف دا کالج. تو دوسرے دن میں نے ان سے اپنے سینئر سے پوچھا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے کیا کروں؟ انہوں نے کہا بھائی بھاگ جائے کرو، وہ راؤنڈ پہ آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ راؤنڈ پہ آ رہے ہیں تو وہ بھاگے ہیں سارے، تو میں بھی بھاگ گیا ہوں. اب انہیں تو پتا تھا کہ انہوں نے کہاں چھپنا ہے، مگر مجھے پتا نہیں تھا.
تو میں بھاگ رہا ہوں تو وہ میرے پیچھے آ گئے، اور کاکا ٹھہر جا۔ خیر میں نے کہا اچھا جی آپ پرنسپل ہیں، کہنے لگے آج میں تینوں چاہ کے آنا، تو مجھے اپنے گھر لے گئے، وہ پیچھے یہاں تھا، ان کے گھر میں کوئی صوفہ وغیرہ نہیں تھا، پیڑیاں تھیں اس طرح۔ اندر گئے تو ایک بامبے جو چائے کی انڈیا سے آتی تھی، بامبے کی کوئی چائے تھی، کہنے لگے یہ بلراج سانی نے منو بھیجی ہے بامبے تو چائے، اے میں تیرے تیرے ایسا بنا رہی، خود چائے بنائی انہوں نے، خود وہ پیالیاں لے کے آئے اور وہ پیڑیوں پہ بیٹھ کے چائے پی، اور اس کے بعد وہ شاعری پہ اور کوئی میوزک پہ باتیں آتی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے دوستی کرنے لگے، اٹھتے جاتے پھر وہ بیٹھ جاتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ تو ہمارے تو پرنسپل ایسے تھے، اور آپ کو شاید یہ اپنی میں کب تھا، کوئی کانوکیشن تھی یہاں جس میں نواز شریف کو بلایا گیا تھا، تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ ہمارے کالج میں پڑھتے تھے اور 2 سال جونیئر تھے مجھ سے، بلکہ وہ مجھے ایک دفعہ ملے کہیں ایئرپورٹ پہ پولیس آفیسروں کے ساتھ، تو میں بھی تھا کھڑا تھا تو وہ میری طرف آ گیا، تو پیچھے مڑ کے کہتا ہے اے سرما صاحب میرا 2 سال سینئر اگے سن، میں نے ہاتھ ملایا ان سے، میں کہا نواز شریف صاحب فکر نہ کرو، آج بھی 2 سال اگے ہیں۔ تو ان کو بلایا ہوا تھا، تو اس کانوکیشن میں اتنی پولیس تھی اس کالج میں کہ آپ طالب علموں سے زیادہ ہوگی پولیس، ہر جگہ پولیس۔ تو ہم باہر گئے، وہ میری بیٹی تھی سنیا صاحب، وہ اس سے کوئی ایوارڈ لینا تھا، کوئی رولا فانو لینا، تو ہم نے کہا گورنمنٹ کالج ہے، اس میں کیا ہم چلے جائیں گے، ہمارے تو مالی بھی دوست ہیں، ہمارے تو سب لوگ دوست ہیں۔ تو یہاں آئے تو پولیس، انہوں نے کہا جی کہ آپ نہیں اندر جا سکتے، باہر بیٹھ گئے۔ تو میری بیٹی جو تھی وہ بڑی سخت تھی، اس نے ان کو سنانا شروع کیا، دس از مائی کالج، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ کہتا لیڈی آئی ایم اے سٹی میجسٹریٹ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، دس از مائی کالج۔ اور اس نے لڑ مر کے وہ اندر چلی گئی، ہم باہر بیٹھے۔ اب اس کا نام آیا کہ بھائی سنیا صاحب آئی، تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں اسے آپ سرمد کی بہن ہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ کیا حال ہے ان کا؟ اس نے کہا your watchdogs have stopped him outside۔ تو نواز شریف 2 منٹ میں وہ جی ADC تو پتہ نہیں کون میجسٹریٹ جی، وہ سر آپ نے تعارف نہیں کرایا، سر آپ نے تعارف نہیں کرایا۔ میں نے کہا بھائی اب سر مجھے کہہ رہے ہو، پہلے تو مجھے جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھو میں نے پولیس کے ساتھ اندر نہیں جانا، کوئی پروفیسر آئے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ 4 پروفیسر باہر ٹھک آ گئے، اب پروفیسروں کے ساتھ پیچھے پولیس چل رہی اور ہم آ رہے تھے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی ان کو میرے ساتھ بٹھائیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں بیٹھتا بھائی، میں ڈاکٹر اجمل صاحب کے ساتھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے پھر ADC کہ جی بارہ علی نے آپ کو لنچ پہ بلایا۔ میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، میں تو نہیں جاتا لنچ پہ۔ اس زمانے میں پرنسپل تھے کوئی۔ اب نواز شریف کا جب ٹائم آیا کہ بھائی کیا تقریر، یہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں کہ گورنمنٹ کالج کی ایک بڑی اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے، اور وہ ہے کہ سینئر کو آپ سینئر کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے آپ بڑے مقام میں ہیں، سوشلی پوزیشن میں، آپ ہمیشہ کھڑے ہوں گے اس کے لیے آلویز۔ تو اس ویسے میں بتا رہا ہوں کہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ میرا جو چیئرمین تھا وہ ایم ڈی تھا، تو وہ مجھ سے جونیئر تھا، وہ اپوائنٹ ہوا، تو اس نے میٹنگ بلائی، تو میں پریشان ہوں بہت زیادہ کہ مجھے اس کو سامنا کہنا پڑ جائے کہ بھائی چیئرمین ہے، تو میں بہت پریشان۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ خود کھڑا ہو گیا، اس نے کہا واٹ اے پلیزر ٹو میٹ یو،
सर बात ये वो इसी तरह की रिस्पेक्ट जो थी वो मेरा ख्याल करके नवाज शरीफ के साथ थी। तो उससे तकरीर कर उसने कहा कि भाई ये इस पता नहीं अजीम तालब इल्म इस कॉलेज के अजीम इमाम था, उनको बाहर इंतज़ार करना पड़ा। तो वो बाद में प्रिंसिपल जो था वो परेशान हुआ, उसने कहा कि मेरी तो नौकरी चली जाएगी, इस तरह की बातें की हैं राशिद ने। तो मैंने फिर उनको ये वाक़या सुनाया था डॉक्टर नज़ीर साहब का कि हमारे डॉक्टर नज़ीर साहब के होते हुए पुलिस अंदर नहीं आ सकती। हालांकि अयूब खान ने कराया और नवाब कालाबाग आया, पुलिस अंदर नहीं आ सकती। इमेजिन, मैंने कहा वो आप जो हैं पुलिस को अलाउ कर रहे हैं इस तरह, तो वो ऐसे लोग भी थे मतलब हमारे ज़माने में, जिसमें मतलब अयूब खान और मतलब फील्ड मार्शल अयूब खान ट्रेजरी, तो डॉक्टर साहब ने यही कह दिया योर एक्सीलेंसी मिस्टर प्रेसिडेंट। सारे स्टूडेंट्स ने कहा भाई हम तो नहीं कहते इसको, आवर प्रिंसिपल विल ओनली से मिस्टर प्रेसिडेंट। ये इस तरह की ग्रेसेस थी, मतलब और विजन बहुत बड़ा है, छोटी छोटी बातों में। तो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज की स्टोरी, वैसे बहुत स्टोरीज हैं। डॉक्टर नज़ीर साहब के हवाले से कॉलोनियल इदारे में एक देसी तबाह मिलनसार तालिब इल्म दोस्त शख्सियत डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब का आपने जिक्र किया, और यही वजह थी उनकी असूल पसंदी और दीगर चीज़ें जिनकी वजह से जब उनको वो मुअत्तल किया गया तो स्टूडेंट्स ने एहतजाज भी भरपूर किया और ये भी कहा कि नारे लगे कि गवर्नमेंट कॉलेज को उसका बाप लौटा दिया। तो सर आपके ये नज़ीर साहब वाला खाता अगर देखें और बाकी आपके सूरह यासीन वाला खाता देखें, पठान खान वाला या दीगर चीज़ें, तो उन सब में एक चीज़ जो मुश्तरक नज़र आती है कि नज़ीर साहब वाले खाते में उस्ताद दामन आ रहे हैं उनके पास, और इसी तरह सूरह यासीन वाले खाते में यासीन, पठान खान, तल्लुक और आपका इन दीगर शख्सियात के साथ। तो इन सब में एक चीज़ जो मुश्तरक पाई जाती है वो गैर रस्मी ताल्लुक है। तो अब जो है वो उस तरह का, यानी कि क्या ये उस अहद की खसूसियत थी कि वहाँ पे गैर रस्मी ताल्लुक था, कोई तसन्नो और तकल्लुफ़ के बिना असातिज़ा में, तलबा में और दीगर शख्सियात में या इल्म परवर शख्सियात में, क्या ये उस अहद की खसूसियत थी, अब इस वजह से महफूज है, या इसमें कोई और असर था? अहद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो शख्सियात थी और ज़ाहिर उस ज़माने का जो माहौल था, लाहौर शहर का जो माहौल था, वो सब चीज़ें असल में असरअंदाज होती हैं। इल्म या तालीम जो होती है वो एक तो सेरेब्रल होती है, आप किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, और एक तालीम होती है सेंसोरियल कि जिसमें सोहबत होती है, जिसमें सेंसेस काम करती हैं, जिसमें आप खाना इकट्ठा करते हैं या चाय इकट्ठी करते हैं। वो एक पार्टिसिपेशन ऐसी है जिसमें ऑर्गेनिकली इल्म जो है वो ट्रांसफर है। जिस तरह बुल्ले शाह वो अपने क्या शायद के बाहर निकाल दिया उसको गुस्से में, तो वो 8 साल तक बाहर जूतियाँ ठीक करता रहा, और एक दिन इत्तेफाक से अंदर गया तो उसने कहा शायद वही तो बुल्ला है, यानी उन्होंने कहा नहीं साहिब ऐसा तो भूलना, मैं भूलना, मुझे तुम भूल चुके हो, मैं भूलना। तो उसने उसके अपने सीने से लगाया था उसको, तो उसने कहा कि अब मैं भूलना, क्योंकि उसने वो ट्रांसफ़र कर दिया, यानी सीना शक किया और उसके अंदर वो इल्म। तो ये सेंसिटिव मेटाफर है जो असल में, या जिस तरह मीर खुसरो ने कहा कि मेरी ज़ुबान में शरीनी नहीं है, तो निज़ामुद्दीन ने अपना शक्ल निकाली, उसने कहा कि भाई सॉरी, उसने कहा कि भाई वो मुझे तो बाबा फरीद ने शकरगंज ने शक्ल खिलाई थी, तो अपना वो नवाब उसने उसके होठों पे लगाया और कहा कि अब तुम्हें लोग, अब तुम शीरी मकाल कहलाओगे। तो ये मेटाफर्स हैं, मतलब एक इस्तारा है बात करने का। तो ये जो उस ज़माने की तालीम थी कि भाई डॉक्टर साहब सीढ़ियों पे बैठ गए हैं, चाय पी रहे हैं हमारे साथ,
اور گانا سن رہے ہیں ہمارے ساتھ یا گپ لگا رہے ہیں، تو وہ ایک سینسوریل ایکسپیرینس ہے، اس سے کچھ سیلیبریٹ، اس لیے کلاسوں سے زیادہ تو ہم باہر سے کرتے ہیں۔ ڈرامہ نگاری کے حوالے سے سر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ ایک وقت میں ڈرامہ نگاری کو شاعری سے کمتر صنف جانتے تھے، تو کیا ابھی بھی بلکہ اس میں تو آگے چل کے لکھا تھا کہ آپ نے بعد میں یہ ڈرامہ کے جب اسرار و رموز آپ پہ آشکار ہوئے تو آپ نے اس صنف کو پھر اظہار کے لیے چنا اور بہت سارے بیشتر ڈرامے لکھے، تو ڈرامے اور شاعری میں سے آپ کس صنف کو یعنی کہ جو ہے وہ اپنے اظہار کے لیے موضوع سمجھتے ہیں، کس کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے، کس میں بیان کی وسعتیں، یعنی کہ آپ جو ہے آپ کے چونکہ ڈرامے جو ہیں ان کے موضوعات جو یعنی کہ آپ کے ڈرامے سارے جو ہیں وہ مقصدی اور موضوعاتی اور سماجی کرداروں کے حوالے سے، تو آپ ان دونوں صنفوں میں سے آپ کا رجحان کس کی جانب زیادہ؟ بھائی مجھے صنف میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، صنف تو ایک انسیڈنٹ ہے، اس کے پیچھے جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انسپریشنل تھرسٹ ہے، یعنی کہ جو آپ کو انسپائر کرے چیز، وہ ویژن جو ہے، پیشن جو ہے، وہ اپنی فارم جو ہے ڈھونڈ لیتا ہے، اور وہ ٹیکنیکس ہیں شاعری کی اپنی ہے، اس کی لیکن اس کے جو پیچھے ہے وہ ویژن زیادہ امپورٹنٹ ہے نا۔ جس طرح میرا انٹرویو لیا انہوں نے کیا زید بخاری صاحب نے ٹیلی ویژن کے لیے، تو پہلے تو وہ گفتگو کرتے تھے، بڑی ان کی بومنگ وائس تھی، واٹس دا نیم سرما ہو واز سرما، تو اس طرح چلتے رہے، وہ انہوں نے کافی میرے ساتھ گفتگو کرتے رہے کوئی گھنٹہ، تو تھوڑے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی یہ تو ٹی وی کے لیے میں انٹرویو کر رہا ہوں، تو یہ تو کہیں اور پہنچ کے لیے چیز ہے، تو کہنے لگے بھائی کبھی تصویر کھینچی ہے؟ نہیں سر۔ کبھی کیمرہ چلایا ہے؟ نہیں سر۔ تو پھر یہاں کیا لینے آ گئے؟ میں نے کہا سر ٹیلی کین بی لرنڈ بٹ ویژن کی ناٹ بی لرنڈ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ٹیکنیکس جو ہیں وہ تو ایکوائر ہو سکتی ہیں، لیکن ٹیکنیک کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنتا ہے، یعنی کہ جو کریٹو یوز آف ٹیکنیک، اس میں سے تو چیز نکلتی ہے نا۔ تو اگر آپ کے پاس پیشن نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، تو ٹیکنیک کیا کریں گے؟ وہ تو کچھ بات نہیں بنتی نا۔ تو تھیٹر کی، پرفارمنس کی، اس کی اپنی ٹیکنیک، جس طرح پرانے زمانے میں بلکہ ناتیہ شاستر جو پہلی کتاب ہے اس میں سارے جو فنون ہیں وہ اکٹھے ہیں، جس طرح وہ رس ہیں ان کے رس ناتیہ شاستر میں، اس میں میوزک، ڈانس، پینٹنگ، یہ ساری چیزیں، اسکلپچر، سب کچھ اکٹھا ہے۔ یہ بعد میں پھر وہ علیحدہ پہلے تو ایک ہولسٹک ایکسپیرینس، بلکہ جو بالی ووڈ کی فلمیں ہوتی ہیں کمرشل، اس میں یہ 12 مسالے کا جو تصور ہے وہ وہیں سے ہے کہ بھائی ڈانس بھی ہے، میوزک بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے، ڈرام بھی ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں۔ تو وہ ویژن امپورٹنٹ ہے، ٹیلی کین بی لرنڈ۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ تھیٹر کی جو صنف ہے یا اس کو اسٹائل کہہ لیں یا جو اسٹرکچر ہے، اس میں تمام اصناف اور تمام قسم کے فنون اس میں ضم ہیں۔ تو سر ڈرامہ نگاری کے حوالے سے آپ سے ایک اور مزید سوال کرنا چاہوں گا کہ عموماً اگر ہم دیکھیں پاکستان کے ڈرامہ نگاروں کو، میں یہاں پہ خواتین و حضرات کے لیے ایک دلچسپ بات کرنا چاہوں گا کہ ڈرامہ نویسی کا پاکستان میں جو رجحان ہے، اس میں جو ہے امتیاز علی تاج، شوکت رضوی، اس طرح کے بہت سارے نام جو دیے جاتے ہیں، ان کے اندر اگر ڈرامہ نگاری کے حوالے سے تو کہا جائے کہ ایک ایسا نام جس کے بغیر پاکستانی تھیٹر کی تاریخ نامکمل ہے، تو میرے خیال سے وہ سرمد سوائی صاحب ہیں، اور دوسرا نام جو ہے وہ شاہد ندیم ہے، جنہوں نے تھیٹر کو بطور تھیٹر لکھا ہے۔ تو سر پاکستانی تھیٹر کے رائٹرز جو ہیں، عموماً ان کے حوالے میں جو ایک رجحان غالب پایا جاتا ہے کہ ایک طرز کا تھیٹر لکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو فوک لکھ رہا ہے وہ فوک ہی لکھ رہا ہے یا اسی سٹائل کا۔
آپ کے یہاں ہمیں بلیک کامیڈی بھی نظر آتی ہے, ایکسپیریمنٹل ٹچ بھی نظر آتا ہے, ابسرڈ ایلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں, اور فوک بھی آپ ٹو گون اور باقی پلیز میں فوک ٹچ بھی نظر آتا ہے. سنو گپ شپ میں جو ہے وہ ٹیکنیکس کے کچھ تجربات ہیں. تو آپ لاہور میں رہتے ہوئے کیا یہ ڈرامے کے مطالعے سے آپ نے ان ساری ٹیکنیکس اور دیگر چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ تجربہ آپ نے کیا, یا آپ ٹچ کرتے ہیں تو وہ پہلے اس کی پوری جو روایت چلی آ رہی ہے اس کے جو دوسرا یہ ہے کہ آپ کنٹمپریری تھیٹر پڑھتے ہیں ڈرامہ, اور اس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں کلاسکس کو, تو اس سے پھر آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے. ورنہ کرونالوجیکل چلتے ہیں تو وہ جی 19ویں صدی میں یہ ڈرامہ تھا, پھر یہ ڈرامہ تھا, وہ ایک کارنالوجی ہوتی ہے جو بورنگ اور بہت کنونشنل تعلیم کا طریقہ ہے. اور ایک ہے کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, جہاں جس مقام پہ جس وقت میں ہیں آپ ہیں, کس زمانے میں ہیں, ادھر کیا ہو رہا ہے. مثلاً اگر میں کیا تھیٹر کے بارے میں کیا وزٹنگ فیکلٹی, تو میں نے کہا بھائی آپ نے کوئی تھیٹر دیکھا ہے پاکستان میں؟ کسی نے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا چلو پھر شام کو تھیٹر پہ چلتے. اب وہ پنجابی تھیٹر جو ہے وہ دکھایا جو بھی تھا, اور اس کے بعد ہم نے وہ کیا اس کے کیا نام ہے, امانت لکھنوی کا جو ڈرامہ ہے, کیا نام ہے, خوشی صاحب کیا نام اس کا, جو پہلا ادھر اندر سبھا, ہاں, پھر اندر سبھا کو دکھایا. پھر کچھ ویڈیوز دکھائیں کنٹمپریری تھیٹر جو باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے, جو ٹرکی میں ہو رہا ہے, جو ایران میں ہو رہا ہے, اس کی کچھ چلتیاں, کچھ اس طرح افریقہ میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کو اندر سبھا کو وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پرفارم مطلب ٹکڑوں میں کیا, جسٹ ٹو گیو دیم دی آئیڈیا. اب اگر وہ ہم اندر سبھا کو اسی زمانے میں, اسی کی ٹیکنیک میں, اسی کے اسٹائل میں, اسی کاسٹیوم میں کریں گے تو وہ ظاہر الائیو ہی نہیں ہوگا, یعنی کہ وہ ہمارے کنٹمپریری ٹون نہیں ہوگی اس کے اندر. تو اب وہ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. مطلب اس میں جو جینشن ہے, جو بھی وہ باؤنسرس ہیں یہاں پہ مطلب, اور وہ جو ماڈلس ہیں اس میں پریاں کی بجائے تو ہر بندہ جو ہے اس کو پھر انٹرپریٹ کرتا ہے اور اپنے طریقے سے. تو میں نے بھی اس طریقے, میں نے تو پہلے پارسی کو تھیٹر دیکھا تو بڑا بڑھ کے دیکھا تھا, اور اس کے ساتھ میں یہ بھی پڑھتا تھا, یہ بھی دیکھتا تھا, وہ بھی دیکھتا تھا, نیشنل تھیٹر بھی دیکھتا تھا, لندن میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہے, ترکی میں کیا ہے, افریقہ میں کیا ہے. تو یہ سارا ایک سیملٹینیس یا جیسے کہتے ہیں ملٹیپل پرسپیکٹوز ہونے چاہیے. وہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے اس میں بھی یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ آرکیٹیکٹس, تو چاروں طرف کھڑکیاں تھیں اور اسے روشنی آ رہی تھی چاروں طرف سے. تو وہاں انہیں مطلب ان کے ذہن میں آئی بات کہ چیزیں جو ہیں ملٹی پرسپیکٹو, یعنی ملٹیپل اس کے انٹرپریٹیشنس ہیں. تو اس لیے ایک نہیں کہ آپ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ مان لیں یا ایبسولوٹ ڈیفینیشن مان لیں, اس میں اندر بہت زیادہ لیئرز ہیں اور بہت سارے پرسپیکٹوز ہیں. تو اسی طرح میں نے تو اس طرح سوچا مطلب تھیٹر. سر آپ نے اسٹاف کے حوالے سے بات کی اور اس کے حوالے سے اپنی رائے دی, تو آپ نے تینوں زبانوں میں لکھا, آپ نے پنجابی میں بھی لکھا, انگریزی میں بھی لکھا, اردو میں بھی لکھا. تو اتنے مطلب ٹرائی لینگویج ہونا اور ان ساری زبانوں میں ایکسپیریمنٹ کرنا اور اتنا اچھا لکھنا, تو ان ساری زبانوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ زبان بھی جو ہوتی ہے ایکوائرڈ ہوتی ہے نا, اگر ہم کہتے ہیں جی ہماری مادری زبان پنجابی ہے تو وہ زبان یا اس کی گرامر وہ ایک, لیکن اس کے پیچھے تو اس کے پہاڑ ہیں, اس کے کھانے ہیں, اس کے پیچھے آب و ہوا ہے, موسم ہے, جسے ایتھوس کہتے ہیں. تو کسی زبان کا جو ایتھوس ہے وہ آپ کی بایوگرافی ہوتا ہے کہ آپ کہاں پڑھے, کہاں آپ کا بچپن گزرا, آپ کے جو پیرنٹس, جو مطلب فرینڈس, اور سارا وہ جو ماحول ہوتا ہے
وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور زبان کو جس طرح ٹیکنیک ہے ویسے ہی زبان ایکوائرڈ ہے, اور اس کے اندر جب تک وہ ایتھوس جو ہے اس کا وہ اس سے ٹکراتا ہے تو زبان ہی بدل جاتی ہے. آپ انگریزی میں لکھو, اردو میں لکھو, پنجابی میں لکھو, وہ اگر وہ چیز نہیں ہے تو آپ جس چیز میں تو کوئی فرق نہیں. یو ہیو ٹو بی ویری, جو آپ کی وہ ہٹ بیتی ہے, جو خمیر ہے وہ اس میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اب افریقنز جو ہیں وہ جو انگریزی لکھتے ہیں وہ بالکل اس کی وہ ہر چیز. امریکن جو لکھتے ہیں انگریز جو لکھتا ہے وہ تو اس طرح زبان ایکوائرڈ ہے, لیکن جب وہ سبجیکٹیوائز ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے اس کے ساتھ ملتی ہے تو آپ اس میں پھر ایک جو کریٹو یوز آف لینگویج جو ہے وہ فنکشن کو ڈیلنک کرتی ہے کہ اگر سوشل پوزیشن لینگویج کی یہ ہے کہ جی انگریزی جو ہے اس کی سوشل پوزیشن یا پاور ہیرارکی جو ہے اس کی سپیریئر لینگویج, پھر جی اردو تہذیب کی لینگویج, پھر پنجابی جو ہے وہ جٹ لوگوں کی, یہ سوشل پوزیشن ہے اور پاور کی ہیرارکی. لیکن جو کریٹو یوز ہے وہ انگریزی سے اگر وہ کرتا ہے مطلب انٹریکٹ تو جو اس کا فنکشنل ہے یعنی جو پاور ہے اس کی یا سوشل پوزیشن ہے اس سے وہ ڈیلنگ کر دے گا. تو وہ غالب اس لیے تو نہیں لکھ رہا کہ میں نے اردو کو پروموٹ کرنا ہے, یا بھارت شاہ اس لیے تو نہیں لکھ رہا کہ میں نے پنجابی کو پروموٹ کرنا ہے یا کوئی پولیٹیکل اس کی میں نے بات. تو وہ کریٹو یوز جو ہے وہ بالکل اور ہے دین دی سوشل انٹریکشن. آپ جو سوسائٹی میں جاتے ہیں تو پبلک کلچر میں یا جو اس میں جو ہیرارکی ہے پاور کی اس کے مطابق آپ زبان بولتے ہیں, لیکن کریٹیوٹی میں نہیں. سر شاعری اور ڈرامہ نگاری میں تو آپ کسی تعلق کے محتاج ہی نہیں, اور ان دونوں اسلاف میں اپنا سکہ جمانے کے بعد ابھی حال ہی میں آپ نے بلیس کرس نامی ناول لکھا, تو ناول کی صنف میں آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ یہ ناول کو ایک ایکسیڈنٹ تھا. میری کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں انگریزی میں ناول لکھوں. وہ جلو ضیاء صاحب کے زمانے میں مجھے 1.5 سال سسپینڈ کر دیا تھا, اور اس کے بعد مجھے ٹرانسفر کر دیا راولپنڈی. تو راولپنڈی میں صرف نیوز ہوتی تھی, اس میں کوئی ڈرامہ ورامہ نہیں ہوتا تھا, تو کوئی کام نہیں ہوتا تھا. سارا دن دھوپ سے رہو, بس کچھ نہیں, کوئی کام نہیں. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہاں ایک ٹائپ رائٹر پڑا ہوا ہے میرے دفتر. تو میں نے کہا چلو ٹائپنگ سیکھتے ہیں. تو میں نے کتاب خریدی کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں ٹائپ. تو وہ ٹائپنگ میں نے کرنی شروع کر دی. تو وہی فکر ہوتا تھا, پتہ نہیں کہتا کوئی براؤن فاکس جمپ ہوتا, پتہ نہیں لیزی ڈاگ. وہ میں بور ہو گیا 3-4 دن کے بعد. تو میں نے آفس آرڈرز لکھنے شروع کر دیے فکشنل, یعنی کہ پروڈیوسروں کو نہیں پتا کہ یہ آرڈر کہاں سے آ رہا ہے, لیکن وہ میں ٹائپ کر دیتا تھا, اس میں ہنسی مذاق ہوتا تھا اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا نیک پولنگ اور یہ وہ. تو وہ صبح پروڈیوسروں کے پاس پہنچ جاتے تھے آفس آرڈرز, اور وہ پڑھتے تھے اور وہ پریشان سے ہوتے تھے بھائی یہ کدھر سے آیا. تو وہ ٹائپنگ کرتے کرتے کچھ اس میں انٹرسٹنگ کیریکٹرز آ گئے کچھ اس طرح. تو میں نے ایک چیپٹر لکھ دیا. تو پھر میرے دوست تھے شاہجہاں راشد, وہ نومی راشد کے بیٹے تھے, تو وہ انگریزی میں لکھتا تھا, اور ایک تھا ڈاکٹر عالمگیر ہاشمی, اس کو میں نے بلایا, میں نے ان کو پڑھایا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا بھائی مزے کا ہے تو لکھو. میں نے پھر 2-3 اور چیپٹر لکھ دیے. پھر میں بھول گیا اس کے بارے میں, لیکن آہستہ آہستہ بڑے سال گزر گئے اس کی. میں نے کوئی اس کو دھیان نہیں, مطلب وہ ٹائپنگ سیکھتے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا لیٹرس ٹو دی ایڈیٹر, لکھتے لکھتے رائٹر بن جاتے ہیں. تو ہم ٹائپ رائٹر سے انگریزی ناولسٹ بن گئے. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں.